بہت تاخیر ہو گئی اس موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی، اور میں نے سوچا کہ اب یہ قرض اتار ہی دیا جائے۔ گزشتہ دنوں فیصلہ آیا ہے شریعت کورٹ کا، جس کے تحت پاکستان کے نظام کو اسلامی بنانے اور شریعہ کے مطابق بنانے کا احکامات دیے گئے ہیں۔ اچھا، ان احکامات کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ایک حلقہ احباب نے ایک شور مچایا ہوا ہے کہ جناب فوری طور پہ جو ہے اس کو سپورٹ کیا جائے، اور آپ اس کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے اذہان کھولیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس بات پہ خود قائل نہیں ہیں اور خود سوالات رکھتے ہیں، تو اس کے لیے ہم دوسروں کو کیسے قائل کریں، اور سوالات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں ایک معاشیات کا صحافی ہوں، اور یہ سوال آپ کی خدمت میں لے کے جو آیا ہوں، یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی فتویٰ جاری نہیں کر دوں گا، میں کچھ سوالات رکھوں گا، اور فتویٰ ہوتا ہی سوال کے جواب کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے چاہوں گا کہ اس کا علمی جواب دیا جائے۔ ہمارے ہاں اسلامی نظام کا سب سے پہلا ڈول جو ڈالا وہ جناب ضیاء الحق صاحب نے ڈالا، اور ضیاء الحق صاحب جو تھے اسلامی نظام یہ جو ہے اسلامی نظام کا بھی ڈالا، لیکن اسلامی نظام مالیات جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو مالیات کہیں گے، اسلامی نظام مالیات کا ڈول جو ہے وہ اس لیے ڈالا سب سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے کہ انہیں قوم کے اندر ایک واضح تقسیم پیدا کرنی تھی۔ ان کے تو اپنے تھے نا، الٹیریئر موٹو تھے نا، کہ یہاں پہ تو چلتا ہی ہے نا کہ اگر تو میرے ساتھ نہیں تو کافر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اس ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں تو میں 5 سال لی تھوڑا صدر، یہی تھا نا ریفرینڈم کا سوال۔ تو وہ جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے یہ ڈول ڈالا تھا، تو خیر پھر لوگ چلے گئے، انہوں نے کہا جی یہ پروفٹ کو اپنا سود کو پروفٹ ڈکلیئر کر دینے سے نظام تو اسلامی نہیں ہو گیا۔ تو پھر جناب اس کے اوپر بھی سماج چلتی رہی، اور میرا خیال ہے نواز شریف صاحب حکمران تھے دوسری دفعہ جب یہ فیصلہ آیا، اور اس کے بعد جو تھا اسحاق ڈار صاحب نے کمیٹی شمیٹی بنائی، اسٹیٹ بینک کے اندر بھی اسلامک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا، اور اب ساتھ میں اپیل کی گئی، اور اس اپیل کے اندر ایک جو تھا وہ فراہم کیا گیا روڈ میپ کہ جی ہم اس طرح معیشت کو اسلامی بنا دیں گے۔ انہوں نے انکار نہیں کیا اسلامی بنانے سے، ٹھیک ہے؟ اور جس کے نتیجے کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج بھی ان کو تانا دیتی ہے کہ انہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سود کے خلاف جو تھی وہ مزاحمت نہیں کی، اور جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ جو امیر المومنین بننے کا تانا ملتا ہے یہ اسی طرح کی نواز شریف صاحب کی حرکت تھی جس کے اوپر ملتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی اسٹیٹ بینک کو کہیں کریں، ٹھیک ہے؟ تو اسٹیٹ بینک نے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا اسلامک فائنانس کا، اور اس کے اوپر کام شروع ہوا، اور اس کے بعد بہت جلدی نواز شریف صاحب رخصت کر دیے گئے، اور پرویز مشرف صاحب آ گئے، چونکہ ڈپارٹمنٹ قائم ہو گیا تھا تو اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، اب جس تیزی سے ہونا چاہیے تھا اس تیزی سے نہیں ہوا۔ وہی علماء کرام جو یہ معاملہ لے کے گئے تھے سپریم کورٹ کے اندر، ان کو انوائٹ کیا گیا، ان کو بینک کے شریعہ کنسلٹنٹ لگایا گیا یا ایڈوائزرز لگایا گیا، اور انہیں کہا گیا جی سسٹم دیں۔ وہ سسٹم تو ہمارے پاس نہیں تھا، اور جس فقہ کو برصغیر پاک و ہند کے میجورٹی مسلم مانتے ہیں امام ابو حنیفہ، ان کے ہاں تو بالکل بھی نہیں تھا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ہی عرض کر رہا ہوں۔ سسٹم کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کہیں کہ یہ یہاں پہ ایک کنال کے رقبے کے اوپر ایک گھر بنے گا، ڈبل سٹوری، ٹھیک ہے؟ اب اس گھر کو بننے کے لیے اینٹیں چاہیے، گارا چاہیے، گارا سے مراد سیمنٹ چاہیے، بجری چاہیے، سریا چاہیے، پھر ان تمام چیزوں کی موقع کے اوپر فراہمی چاہیے، پھر ماہر کاریگر چاہیے جو اس کو اپنی اپنی جگہ کے اوپر بٹھا سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ ایک عمارت کھڑی ہو سکے۔ پھر اس عمارت کے اندر آپ کچھ نظام لگائیں گے، پانی کا نظام لگائیں گے، گیس کا نظام لگائیں گے، بجلی کا نظام لگائیں گے، پھر آپ کے اس کے اندر کمرے بنائیں گے، اس کے حصے بنائیں گے، پھر کمروں کو انٹریاں کہاں سے ہوں گی، یہاں سے آپ انٹر ہوں گے، اچھا آپ یہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں، مطلب کئی کمروں کے اندر آپ 2 انٹریاں رکھیں گے، پھر ان کی کھڑکیوں کی پلاننگ ہوگی جن کے ذریعے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی۔ یہ کھڑکی کی روشنی کی اندر بیٹھ کے میں ولاگ کر رہا ہوں،
یہ سارا سسٹم جو انسٹال کرنا ہے نا، اس کے لیے آپ کو ایک ماہر انجینئر کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، گھر بننا چاہیے، یہ تو موجود ہے. کتابیں پڑھ جائیے، سود کی اور رد سود کے اوپر آپ کو بڑے اچھے دلائل مل جاتے ہیں. بھائی ہم قائل ہیں اس کے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی کے مترادف ہے اور اس کا کم ترین درجہ اپنی والدہ سے زنا کرنے کے برابر. ٹھیک ہے، یہ اور ہم ایز اے مسلم اس پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن سود نے ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر کھڑا کر لیا ہوا ہے، تو اس کے مقابلے میں آپ کیا لائیں گے؟ بھائی توپ کے مقابلے میں آپ تلوار سے تو جنگ نہیں نہ کر سکتے میرے پیارے بھائی. کیا خیال ہے؟ میزائل کے مقابلے کے اندر آپ سینہ تان کے تو کھڑے نہیں ہو سکتے، مرنا پھر آپ کا مقدر ٹھہرے گا نا. جب آپ نے کسی سے لڑائی کرنی ہے تو اس کے برابر کا سسٹم دینا ہے نا، نظام دینا ہے. آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، آپ بینک کو یہ کھلی چھٹی دے دیں کہ جناب اس کے اوپر آپ کچھ نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو سود ہے. تو پھر روپے مطلب کاغذ کی کرنسی میں جہاں پہ افراط زر اتنا زیادہ ایگزسٹ ہو، آپ اگر اس میں یہ چیز لا کے بٹھا دیں گے تو پھر وہ تو ٹریجڈی ہو جائے گی نا، اس کی تو ایکسپلوٹیشن ہو جائے گی بیچارے کی. وہ سال بعد اس کے پیسے جو ہیں وہ 25% کم ہو جائیں گے. یہ جتنا بڑا جرم کرنے کا، میں اسے جرم کہتا ہوں، ظلم کہتا ہوں، یہ علماء کرام جو ہتھیار دیتے ہیں کہ یہ ادائیگی نہیں کرنی، اس پیسے جو ڈپازٹ کروائیں وہ حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے. حفاظت کے لیے آپ کرنسی نہیں رکھ سکتے، آپ حفاظت کے لیے سونا رکھ لیں، کیونکہ جب واپس ملے گا تو اتنا ہی سونا ہوگا جتنا آپ نے جمع کروایا تھا. چاندی اتنی ہی ملے گی جتنی آپ نے واپس کروائی تھی. لیکن آپ کرنسی جمع کروائیں گے، اس 32%، 34%، 24% افراط زر والے ملک کے اندر اتنی ویلیو اس کی سال کے بعد کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس نظام کا آپ نے جواب دینا تھا، وہ ابھی تک نہیں دیا گیا. لیکن اس دوران جو ہے کیا ہوا، اس دوران جو ہے وہ ہمارے علماء کرام کی زیر نگرانی اسلامک بینکنگ شروع ہو گئی. وہ پرانے سپریم کورٹ والے فیصلے کے بعد اسلامک بینکنگ کے لیے اسٹیٹ بینک نے جو کام کرنا شروع کیا تھا، اس کے تحت پاکستان کے اندر ہر کمرشل برانچ نے، ہر کمرشل بینک نے اپنی اسلامک بینکنگ کھولی. ٹھیک ہے، اور اپنی دن بدن اسلامک بینکنگ کی برانچیں بڑھانا بھی شروع کر دیں، کیونکہ اس فیصلے کی روشنی میں یہ تھا کہ 10 سال کے اندر یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو اسلامائز کرتے جائیں گے اور پھر یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. تو 2014 تک اسے اسلامائز ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہوا. 2012 تک نہیں ہوا. اچھا، اس کے بعد مطلب کہ ایک سرٹن تعداد دی اسٹیٹ بینک نے، تمام لوگوں نے اپنی اسلامک بینکنگ اسلامک برانچز کھول لیں. چلے جائیں، اسلامک بینکنگ برانچز خالی پڑے ہوتے ہیں، مینیجر مطمئن ہو کے بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے ڈپازٹس ہوتے ہیں کہ اس کا بینک کا مالک خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اور پھر جو انسٹرومنٹ دیے انہوں نے کہ جیسے اجارہ ہے، گاڑی کی آپ لیز کروا سکتے ہیں اسلامک طریقے سے، وہ اتنا ایکسپلائٹیٹو بنایا کہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے سود ہی ٹھیک ہے. سود پہ کار لینے سے ہمیں 5%، 10% کاسٹ پڑتی ہے، اسلامک طریقے سے کاسٹ لینے سے ہمیں 25%، 26% کاسٹ پڑتی ہے. تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم سود ہی کھا لیں. مطلب لوگوں کو اس طرح انہوں نے کیا. اب وہ جو انسٹرومنٹ بنانے تھے بھائی، وہ تو میں نے تو نہیں بنانے تھے، وہ تو ان علماء کرام نے بنانے تھے جو لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کی تنخواہوں کے اوپر بینکوں کے اندر شریعہ کنسلٹنٹ لگ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جان، یہ کام جو آپ نے اب تک کروایا ہے پاکستان کی اسلامک بینکنگ کے اندر، یہ اسلامک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر تو یہ اسلامک ہے تو پھر اسی کو ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. یہ آپ زیرو سے شروع کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ زیرو سے شروع کرنے کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ آپ نے منافقت کی ہے، یہ آپ نے شرک کیا ہے، یہ آپ نے گناہ کیا ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے وہ مفتی نہیں ہو سکتا. وہی اصحاب جو پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ کے مدار المعام تھے، اب انہیں یاد آیا کہ نہیں، یہ سب کچھ زیرو، یہ سب کچھ غلط تھا. ٹھیک ہے، ہم تو جی 2016 میں ہم نے ریزائن کر دیا تھا ان سے. چلے
میں نے تو ان کی کنسلٹینسی سے میں بڑے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے سر 2016 میں فلانے بینک 2017 میں فلانے بینک کی شریعہ کنسلٹنٹی سے ریزائن کر دیا تھا. چلے 2016-17 تک جو کچھ اس بینک میں ہوا اس کو آپ اسلامک سمجھتے تھے نا, اس لیے بیٹھ کے مور لگا رہے تھے نا, ٹھپا لگا رہے تھے آپ عین شریعت کے مطابق ہونے کا. تو سر اسی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یہ پہیا دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ پہلے کی کیتا جے. تو اگر زیرو سے شروع کرنا ہے تو سر آپ وہی چول ماریں گے نا جو آپ پہلے مارتے رہے ہیں, وہ آپ وہی چول ماریں گے نا جو آپ پہلے کرتے رہے. کی خیال بھئی آپ نے یہ کیا بات ہوئی کہ 2002 سے آپ شروع ہوئے کنسلٹنسی فراہم کرنا, 2016 میں آپ نے کہا جی یہ کام میں تو اس سے ریزائن کرتا ہوں, یہ تو کام غلط ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 2015 سے 17 تک آپ نے 15 سال چول ماری. ٹھیک ہے, اب آپ کہتے ہیں کہ وہ چول آپ کو پھر زیرو سے مارنے کا دوبارہ موقع فراہم کیا جائے. سر یہ تو کوئی بات نہ ہو حضرت, میں اس کے اوپر شدید احتجاج کرتا ہوں. میں ایز اے انڈیویجول پاکستانی مسلمان کے طور پہ اس پہ شدید احتجاج کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے اگر 15 سال میں آپ کسی نظام کو کمپریہنسولی جامع طور پہ فراہم نہیں کر سکے تو آپ اگلے 15 سال کے لیے اپنی روٹیاں کیوں سکیور کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگلے 15 سال کے لیے پھر زیرو سے شروع کیا جائے, اس کو کیا جائے. یہ وہ سوالات ہیں وہ ان تمام جید علماء کرام کو دینے ہیں جو اس وقت مہم چلا رہے ہیں کہ ملک کے اندر اسلامی نظام کی ابتدا کی جائے. کیوں ابتدا کی جائے جی؟ وہ یار اسلامی مالیاتی نظام کی ابتدا کرنی ہے نا. کیا اس ملک کے اندر جو ہے وہ مطلب کہ مالی بیت المال کا نظام رائج ہے؟ ہاں رائج ہے. اگر وہ بیت المال جو ہے عام لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا تو وہ انتظامی مشینری کی ٹریجڈی ہے نا. یا ہم نے اپنی آبادی اس قدر بڑھا لی ہے اور مسلسل بڑھاتے جا رہے ہیں کہ ہمارے ریسورسز نہیں بہت کم ہیں, یا ہمارے دفاع سے کوئی پیسہ ہی نہیں بچتا کہ ہم عام آدمی کے لیے کوئی ویلفیئر کا کام کر سکیں. تو یہ انتظامی مجبوری ہے, نظام کی مجبوری تو نہیں. ٹھیک ہے نا. اگر اس ملک کے اندر جو ہے وہ عام لوگوں کو فری ہیلتھ اور ایجوکیشن نہیں مل رہی تو یہ تو نظام کا ٹریجڈی ہے نا. کیا سرکار نے اسکول کھولے ہوئے ہیں؟ کیا وہاں پہ لوگوں کی مفت تعلیم ہے؟ بالکل ہے. اگر میاں عامر اپنے پیسے کے زور کے اوپر آپ کے بچوں کو ذہن تبدیل کر دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اسی کے پرائیویٹ کالج کے اندر پڑھنا ہے, ہم نے صدیوں پرانی ہسٹری رکھنے والے گورنمنٹ کالج میں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے نا. ہم نے جو ہے جی سی لاہور کے اندر ہم نے 20 سال کی تاریخ رکھنے والے ایف سی کے اندر نہیں پڑھنا, وہ تو خیر ٹوٹل چلا گیا. یا ہم نے کینیڈ کے اندر نہیں پڑھنا, ہم نے پنجاب سکول میں پڑھنا ہے یا پنجاب کالج کے اندر. تو یہ تو پھر ٹریجڈی ہو گئی نا. یہ ان بچوں کا قصور ہے نا جن کے اذہان تبدیل کر دیے گئے اور ریاست نے یہ اذہان تبدیل کرنے کا موقع فراہم کیا. تو یہ انتظامی مسئلہ ہوا نا, باقی چیز تو موجود ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ اٹھا کے بوری پہنچانے والے واقعے کو اس 22 کروڑ لوگوں کے اوپر نہیں پھیلا سکتے. حمزہ شہباز شریف کس کو یا شہباز شریف کس کو بوری پہنچائے گا؟ ہمیں نظام کی بات کرنی چاہیے. اور نظام کوئی ہمیں پہیا ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر ایسے نظام موجود ہیں, اس کے تحت ان لوگوں کو یہ کیا جاتا ہے, پیمپر کیا جاتا ہے, پروٹیکٹ کیا جاتا ہے جو ہے باقی سوسائٹی کے مقابلے کے اندر. لیکن میں ان علماء کرام کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا, آگ تو بہت لگے گی ان کو, لیکن کسی بھی اسلامی ملک کو دیکھنے کی بجائے حضرت آپ امریکہ اور اسرائیل کے مالیاتی نظام کو دیکھیے. یہودی پہ دوسرے یہودی سے سود لینا حرام ہے تو وہ نہیں لیتا. واقعی یہودی کو 0% کے اوپر قرض دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا بینکنگ سسٹم اسرائیل میں اسی پرنسپل پہ چلتا ہے. اگر آپ سود کی مخالفت میں چلنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کے نظام کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیجئے. میں نے کہا تھا نا آگ لگے گی. ان کی اسٹڈی کر لیجئے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں. سود نکالنا مقصود ہے نا نظام میں سے, انہوں نے سود نکال دیا. پہلے دن سے اسرائیل کے اندر یہی نظام رائج ہے. تو سر اس کو اسٹڈی کر لیجئے. اچھا اس پہ دل نہیں مانتا.
इस वक्त अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सबसे बड़ा और सबसे तेजी से फैलता हुआ फिनोमेना है। 250, 300, 350% सालाना एक्सपेंशन है उसकी। और ये कब हुआ? 2008 में, जब सब प्राइम का इशू क्रिएट हुआ और एसेट बैकिंग के बगैर जो करेंसी छप रही थी उसकी फ्री फॉल सामने आई, तो उस वक्त उनके बड़े सर जोड़ के बैठे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ ये ट्रेजेडी क्यों हो गई? हम तो कैपिटलिज्म है, दुनिया का पूरा निज़ाम हम है, हमने सोशलिज्म कम्युनिज्म को शिकस्त फाश से रूशनास करवा दिया है, बल्कि शिकस्त फाश दे दी है। अब चाइना के अंदर भी हमारा मालियाती निज़ाम है, रूस के अंदर भी हमारा मालियाती निज़ाम है। तो ये हमारे मालियाती निज़ाम के अंदर हुआ क्या? तो फिर उन्होंने इसका कहा कि इससे आइंदा इस तरह के डिज़ास्टर से बचने की सूरत यही है कि हम इस्लामिक सिस्टम की तरफ चले जाएं। तो सर ये सकूक जो है ये हमने तो नहीं बनाया, ये अमरीकियों नहीं बनाया है, सकूक बॉन्ड जो है, ठीक है, और ये प्योर उसके ऊपर एसेट बेस्ड है। तो इस वक्त दुनिया के अमेरिका के अंदर एसेट बेस्ड बैंकिंग जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है, ठीक है। उनका निज़ाम चेक कर लिया जाए और इसराइल का कर लिया जाए तो आपको समझ आ जाएगी कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग क्या होती है। और इसको फिर रख के उसको स्टडी कीजिए, आपको उसके साथ उसके बने बनाए इंस्ट्रूमेंट भी मिल जाएंगे, डिराइव्ड इंस्ट्रूमेंट भी मिल जाएंगे। आपके पास जो डिपॉजिटर्स होंगे उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं हो पाएगी, ठीक हो गया। तो ये कुछ बातें अर्ज करना थी। जो नारे लग रहे हैं, नारे की हद तक ये बात ठीक है, हमने भी लगाए हुए हैं बचपन के अंदर ना, जब फहम नहीं था। अब जब फहम आया है हजरत, तो आपके पल्ले तो कुछ नहीं है मां सिवाय नारों के और लंबी लंबी तकरीरों के और इतनी मोटी मोटी किताबों के। मैं वो किताबें पढ़ता हूँ और पूरी किताब पढ़ के सोचता हूँ कि निज़ाम कहाँ है, ठीक है। और निज़ाम की जहाँ तक बात है तो इरशाद कलीमी साहब हमारे बहुत पढ़े लिखे दोस्त हैं, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। उन्होंने एक बात कही थी और उनका हवाला दे के ही कोट कर रहा हूँ कि जब इस्लाम आया है तो इस्लाम ने आके कोई निज़ाम हिजाज के अंदर निज़ाम तलपट तो नहीं किया, उसने वहाँ पे जो निज़ाम एग्जिस्ट करता था उस वक्त सदियों से, उसको थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया। मसलन कहा कि यार वो वहाँ पे उस वक्त एक खातून के एक से ज़ायद शौहर हो सकते थे, ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी, ठीक है। मैंने कहा यार ये निज़ाम ज़रा उल्टा कर दो, क्योंकि इससे मसाइल बहुत पैदा होते हैं। बच्चा पैदा हो जाता है, उसके या तो कोई भी क्लेमेंट नहीं होता या एक से ज़ायद क्लेमेंट होते हैं, फड्डे होते हैं, कत्ल व गारत गरी होती है। इस निज़ाम को उल्टा कर, ठीक है। तो इस तरह ख़ानदानी निज़ाम से लेके माली निज़ाम तक, यार ये किसी को दे के जो वापस लेते हो ना इजाफी, ये ना लिया कर, ठीक है। जितनी खजूरें दी थी आपने उतनी ही खजूरें वापस ले लो, ठीक। जितना नमक दिया था उतना ही नमक वापस ले लो, जितना सोना दिया था उतना ही सोना वापस ले लो, जितने घोड़े दिए थे उतने ही घोड़े वापस ले लो, जितने ऊँट दिए थे उतने ही ऊँट वापस ले लो, ठीक है। ये इजाफी ना मांगा करो, ये ज़रा सूद आ जाता है, ये बहुत बुरी बात। इस तरह उन्होंने, ये काफ़ी लंबी गुफ्तगू थी उनसे, मैंने तो आपको क्रक्स बयान किया, बहुत पढ़े लिखे आदमी है। तो मौजूदा निज़ाम के अंदर वो सलाहियतें पैदा करें हज़रत, कि मौजूदा निज़ाम के अंदर आप कहें कि यार इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। आखिरी बात, मैं इस्लामिक फ़ाइनेंस के एक माहिर से मिला था 2 साल पहले, उनके साथ गपशप हुई, मैं एज ए स्टूडेंट उनसे मिला। उन्होंने कहा यार हमारे ख़्याल के अंदर पाकिस्तान की इस्लामिक बैंकिंग जो है वो अपने कदम जमा चुकी है। अब जो हमें सिर्फ अब एक आखिरी इक़दाम करना है, और वो जो होगी ना ये वाली सूद के लिए, उसकी जड़ काट देनी। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा सर वो क्या? उन्होंने कहा इंटर बैंक भी अब इस्लामिक बैंकिंग का अलग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से डिटरमिन होती है शरह सूद। तो इंटर बैंक जो है उसको कमर्शियल बैंकों का अलग कर दें आप, और इस्लामिक बैंकिंग का अलग कर दें, लोग फिर टोटल टॉप टू बॉटम हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि जनाब टॉप के ऊपर तो आपने इंटरेस्ट वाला हेड रखा हुआ है और नीचे आप कहें कि हम इस्लामिक बैंकिंग में चले गए। उन्होंने कहा कि वो इंस्ट्रूमेंट जो टॉप है, जो दिमाग है, अगर वो आपने इस्लामाइज नहीं किया तो जिस्म के ऊपर जितने मर्जी अरबी चोगे पहन लें, आप जो है वो मुसलमान नहीं हो सकते। मैंने कहा ये बात आपने दुरुस्त कही है। तो इस तरह के जो माहिरीन हैं, और वो इंटरनेशनल रिप्यूट के माहिर हैं,
اور وہ برطانیہ کے اندر بھی اور دوسری جگہوں کے اوپر بھی، بلکہ رہتے ہی وہاں پہ ہیں، پاکستان بھی کبھی کبھی آتے ہیں، تو وہاں پہ وہ اسلامک فنانس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہی بتایا کہ امریکہ کے اندر اس وقت بڑے سپیڈ کے ساتھ ایسٹ بیس بینکنگ جا رہی ہے، جو پھیل رہی ہے، جو بیسیکلی ہماری اسلامک بینکنگ سے انہوں نے، یا اسلامی مالی نظام سے انہوں نے انسپائر ہو کے بنائی ہے، اس کے انسٹرومنٹ بنائے۔ تو ٹریجڈی کیا ہوئی؟ ہمارے علماء کرام کا ایکسپوجر نہیں تھا، ہمارے ماہرین کا، تو وہ انسٹرومنٹ نہیں بنا سکے کہ جو سودی نظام کے جو انسٹرومنٹس ہیں بینکنگ کے، جو اسکیمیں ہیں، وہ لوگوں کو آفر کر سکتے۔ اس لیے میزان بینک کے اندر سب سے کم شرح منافع ہے، چلیں، لیکن میزان جو میوچل فنڈ ہے وہ تو اسی سٹاک مارکیٹ میں ڈیل کرتا ہے نا۔ تو اگر جہانگیر صدیقی کا جو میوچل فنڈ ہے وہ سال کا آپ کو 30% دے رہا ہے، تو میزان جو ہے وہ 12% دے رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو حالانکہ ٹریڈ دونوں ایک ہی سٹاک مارکیٹ میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایکسپلائٹیشن کی ہے، یہ جو دبردھوس کیا ہے، لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہے، لوٹا ہے ان کو اسلامی بینکنگ کے نظام کے اوپر، اور ان جید علماء کرام کی نگرانی کے اندر، اس ایکسپلائٹیشن کا بھی تو حضرت آپ کو آخرت میں حساب دینا پڑے گا نا، پچھلے کم از کم 15-20 سال جو آپ نے کیا ہے، کیونکہ اسلامک بینکنگ آپ کی اجازت اور آپ کی مہر اور آپ کی سٹیمپ کے ساتھ چلی ہے اس ملک کے اندر۔ اب آپ یہ بھاگنے نہیں دیں گے ہم آپ کو۔ اب آپ یہ کہہ کہ ون فائن مارننگ کی یہ تو اسلامک تھا ہی نہیں، تو تسی ہوتے کی کرن رہے سو۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں نے یہ سوالات رکھے ہیں، اور میں چاہتا ہوں اس کے اوپر کوئی علمی گفتگو ہو، میرے جیسے کم علم شخص کی رہنمائی فرمائی جائے، اور اگر آپ میری رہنمائی نہیں کریں گے تو بھائی آگے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں سعودی بینک کے حامی، وہ تو آپ کی تکہ بوٹی کار دیں گے، میڈیا کے اندر آپ کی ایسی اور دوسرے جگہوں کے اوپر آپ کی ایسی تئی پھیریں گے کہ آپ کو لگ سمجھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو گھر سے تیاری کر کے نکلیں، اور میں نے جو باتیں عرض کی ہیں 2 ماڈل آپ کے سامنے، ان کو سٹڈی کر لیجئے، باقی ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ایک جاتے جاتے وہی دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور انسانوں کے لیے آسانیاں عطا کرنے کی توفیق عطا کرے۔